نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے خاتم ہیں۔ خاتم بمعنی آخری نبی، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور اگر کوئی نبی اور آنا ہوتا تو رب کریم ان کے بارے میں یہ نہ کہتا کہ میرے محبوب فرما دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ پہلے انبیاء کوئی ایک بستی کی طرف، کوئی ایک شہر کی طرف، کوئی ایک ملک کی طرف، کوئی ایک قوم کی طرف، یہ نبی آئے تو پوری کائنات کے نبی بن کے آئے۔ حدیثی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر سرخ اور سیاہ کا نبی بن کے آیا، ہر خشک اور تر کا نبی بن کے آیا، میں کائنات کے ذرے ذرے کا نبی بن کے آیا۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا اپنا تعارف کراتے ہوئے، هو الذی، اللہ وہ اللہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کاملہ دے کے بھیجا، ہدایت بنا کے بھیجا، اور دین حق دے کے بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے کے سارے دینوں پر یہ دین غالب آ جائے۔ اب چونکہ یہ دین غالب آ گیا، اب اور کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ما انزل علیک وما انزل من قبلک، جو تجھ پر نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا۔ اگر کوئی بعد میں آنا ہوتا تو رب یہ بھی کہتا کہ مومن وہ ہے جو تجھ پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لائیں، جو پہلے نبیوں پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لائیں، اور جو بعد میں آئیں گے اس پر ایمان لائیں۔ تو رب کریم نے ایمان کی تکمیل کر دی کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور اے محبوب آپ کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن آخری کتاب، امت محمدی آخری امت، اور ان کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ اگر اس معنی میں کوئی تحریف کرے اور اس کا معنی بدلنے کی کوشش کرے کہ یہ تو مور ہے، اس سے مراد افضل ہے، کوئی اور نبی آ سکتا ہے لیکن ان کی تبعیت میں آئے گا، جیسا کہ ہمارے ملکوں میں قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، لیکن جب ان پہ تو گرفت جو ہے اہل سنت و جماعت کی مضبوط ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کو بروزی نبی مانتے ہیں، اصلی نبی تو وہی ہیں۔ ارے نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی حقیقی نبی آ سکتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم ساری کائنات میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آ گئے۔ رب کریم نے جتنی نعمتیں دینی تھیں، جتنی کائنات میں بانٹنی تھیں، جتنی بانٹی وہ ساری کی ساری اکٹھی کر کے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، محبوب ہم نے وہ ساری کی ساری نعمتیں تجھے عطا کر دیں، اب کوئی ایسی نعمت نہیں جو رب نے محبوب کو نہ عطا کی ہو۔
اور جو محبوب کو عطا نہیں ہوئی وہ نعمت ہو ہی بھی نہیں سکتی۔ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی نعمتیں ہیں میری میں نے وہ تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کے قیامت تک، جس میں کسی نہ نبی کو شک ہے، نہ کسی ولی کو شک ہے، نہ کسی امام کو شک ہے، رب کریم نے ایسا تاج ختم نبوت کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا ہے کہ اب اس تاج کو کوئی اتارنے والا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں معروف روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، حضرت سیدنا میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں کہ حضرت میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نے پوچھا یا رسول اللہ متی کنت نبیا، آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی ہیں؟ ساری دنیا کو پتہ نہیں تھا، مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال رہے، یہاں اعلان کیا، لیکن صحابہ جب عظمتیں دیکھتے ہیں، جب آپ کی خبریں سنتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں مصطفیٰ کریم خبر دینی؟ ان بدء الخلق، جب مخلوق شروع ہوئی وہاں سے دینا شروع کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ تو پوچھا آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا آدم بین روح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم اپنے روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان میں روح پھونکی نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس روایت کو جو حضرت میسرۃ الفجر سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حضرت میسرۃ الفجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ ابن تیمیہ نے اس کو اپنے فتاویٰ میں نقل کیا اور اس کی سند حسن کے ساتھ نقل کر کے کہا کہ حضرت سیدنا میسرہ نے عرض کی یا رسول اللہ متی کنت نبیا، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو رب کریم کے اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے لما خلق اللہ الارض واستوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وخلق العرش وكتب على ساق العرش محمد الرسول اللہ۔ جب رب کریم نے کائنات کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، 7 آسمان بنائے، عرش کو بنایا، تو عرش کے ساق پہ پائے پہ لکھ دیا محمد الرسول اللہ، اور ساتھ ہی لکھا خاتم الانبیاء، یہ وہ محمد رسول ہیں جو سب نبیوں کے خاتم ہیں، سب نبوت کے دروازے بند کر کے آئے ہیں۔ وخلق اللہ الجنہ، رب کریم نے جنت کو پیدا کیا، اللاتی اسکنہا آدم و حوا، کہ جس میں حضرت آدم اور سیدہ حوا کو سکونت اختیار فرمائی۔ فَقَتَبَ اسمی علی الابواب والاوراق والقباب والخیام، مصطفیٰ کریم نے کہا پھر رب کریم نے جنت کے ہر دروازے پہ، ہر درخت پہ، ہر خیمے پہ میرا نام لکھ دیا، جنت میں جہاں دیکھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام۔ تو جب اللہ جل مجد الکریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو انہوں نے دیکھا، تو فرمایا مصطفیٰ کریم نے فرا اسمی، تو میرا نام انہوں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو پوچھا یہ کب کی بات ہے؟ جب روح پھونکی گئی۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی نظر اٹھائی تو کریم آقا نے کہا کہ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو میرا نام دیکھا، اور اللہ نے ان کو خبر دی انہو سید ولدک، وہ تیری اولاد کا سردار ہے۔ جب شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا فاستشفعا باسمی علیہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے میرے نام سے برکت حاصل کی۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کی پوری جو ہے وہ یعنی سند نقل کی ہے، اور سند نقل کر کے آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پھر اللہ جل مجد الکریم نے پوچھا کہ اے آدم تو نے اس نام کو کہاں سے دیکھا؟ تو عرض کی یا باری تعالیٰ جب میں نے نظر اٹھائی تو میں نے عرش کو دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ پھر میں نے دیکھا
کہ یہ تو کائنات میں سب سے زیادہ کو افضل ہوگا جس کا نام لکھا ہے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ. فقال، اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا نعم اے آدم تو نے جو سوچا سچ سوچا. قد غفرت لک وہو آخر الانبیاء من ذریتک، میں نے تجھے معاف کر دیا اور یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوگا، یہ خاتم الانبیاء ہوگا. یہ حدیث جو ہے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں فہذا الحدیث یؤید الذی قبلہ وہما کالتفسیر للاحادیث الصحیحہ. یہ جو پہلے اسی معاملے کی حدیثیں گزری ہیں یہ ان کی تائید کرتی ہے، یہ ان صحیح احادیث کی تفسیر ہے. دوسری روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسا کسی نے ایک خوبصورت عمارت بنائی. جو بھی دیکھتا ہے وہ اس کے جمال کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی، جو اتنی اچھی عمارت بنائی، اتنی خوبصورت عمارت بنائی، یہ اینٹ بھی یہاں لگ جاتی تو یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو مبنی ہے، یہ بہترین قسم کی ایک بلڈنگ ہوتی. فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے اس جگہ مجھے لگایا، میں وہ اینٹ ہوں. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں انبیاء کا خاتم ہوں. بلڈنگ سے کیا مراد ہے، عمارت سے کیا مراد ہے؟ انبیاء اکرام، کہ تمام انبیاء آئے، لیکن نبوت کی عمارت جو ہے وہ کب کامل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت ہوئی تو وہ بھی اینٹ جو ہے پوری لگ کے پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ درست ہو گئی. اسی طریقے سے رب کریم نے جب قیامت کے روز ساری دنیا ماری ماری پھر رہی ہوگی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جب سوا نیزے پہ سورج اور آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے تو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کون ہے آج جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے، ہماری شفاعت کر دے، ہمارا کوئی وسیلہ بن جائے. لوگ کہیں گے لوگوں ڈھونڈو آج کوئی، تو حضرت آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے. تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ وہی کام کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیاتون محمدن، وہ کہیں گے جاؤ محمد کے پاس. فیقولون، اور کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے اللہ کے رسول آپ تو سب نبیوں کے خاتم ہیں، اگر آپ نے بھی آج ہمیں دھتکار دیا تو کوئی اور تو ہے نہیں جہاں ہم چلے جائیں، آپ ہیں انبیاء کے خاتم، اب آخری آپ ہی ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، چلیے آپ ہماری شفاعت کریں. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے آنا لہا آنا لہا، لوگوں اس کے لیے تو میں ہی تھا، تم کدھر بھٹک رہے تھے، میرے پاس ہی آنا چاہیے تھا. لیکن اصل میں رب کریم دکھانا چاہتا تھا کہ تمام انبیاء سے ہو کے کوئی یہ نہ کل کو کہے میرے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی شفاعت کر دیتا، کوئی اور امت کہے میرے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی شفاعت کر دیتا. فرمایا سب انبیاء سے ہو کے آؤ، تب تمہیں پتہ چلے کہ میری بارگاہ میں یہ شان صرف محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. ایسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی، ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء پے در پے آتے رہے، ایک ایک بستی میں، ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھر میں نبی ہوتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ گئے تو کم و بیش 7 صدیوں تک کوئی نبی نہ آیا. ہر روز نبی، ہر رات نبی، ہر دن نبی، ہزاروں نبی. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی گھر میں نبی،
حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اسی گھر میں نبی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی گھر میں نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی گھر میں نبی، حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی گھر میں نبی، حضرت شعیب بھی اسی گھر میں نبی، حضرت موسیٰ بھی اسی گھر میں نبی، اور جس گھر میں موسیٰ نبی اسی گھر میں حضرت ہارون بھی نبی، وہاں یوشع ابن نون بھی نبی۔ کتنے انبیاء ہیں بنا کسی کے دعا کیے مل رہے ہیں، بنا کسی کے کہے آ رہے ہیں، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو 7 صدیاں لگا دی کہ راتیں جاگو، صدیوں تک رو، مانگو مجھ سے، تب میں تمہیں اپنا محبوب عطا فرماؤں گا۔ تو جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم یعنی ایک نبی ان کا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا، لیکن فرمایا یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، ہاں خلیفہ میرے خلفاء ہوں گے، میرے بعد علماء ہوں گے، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نبی آخری مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی اسماء، نبی کریم نے کہا میرے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، انا احمد، انا محمد، انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ رب کریم میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پہ کائنات کا حشر ہوگا۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی کیا ہے؟ حضرت معمر کہتے ہیں میں نے زوری سے کہا کہ عاقب کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے، وہ سب سے آخر میں تشریف لائیں۔ یہ بخاری اور مسلم اور دارمی احمد و ترمذی ابن حبان اور دیگر بہت ساری کتب حدیث میں ہیں۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بہت سارے نام ہیں، انا محمد و احمد والمکفی والحاشر و نبی التوبہ و نبی الرحمہ۔ میں محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں احمد ہوں، میں مکفی ہوں، میں مکفی ہوں، والحاشر، اور میں حاشر ہوں، میں نبی توبہ ہوں۔ میرا نام لینے سے رب کریم توبہ قبول کر لیا کرے گا۔ اور مکفی کا معنی جو ہے وہی کیا گیا کہ میں آخری نبی ہوں، میں سب کو کفایت کرتا، میں آخری نبی ہوں۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تخلیق میں سب سے پہلا نبی اور بعثت میں سب سے آخری نبی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی دوہری شان مل رہی ہے، اول بھی آخر بھی آپ۔ اس کو حضرت سینا ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے، جس کو طبرانی نے مسند شامیین میں، ابو نعیم نے دلائل نبوہ نے، اور تمام رازی نے اپنے فوائد میں، ابن عدی نے کامل میں نقل کیا، اور ابن سعد نے، طبری نے، اور اسی طریقے سے ابن ابی حاتم نے، یا ابن سلام، ابن ابی زمانین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس کو نقل کیا مرسلاً کہ میں سب سے تخلیق میں پہلا اور بعثت میں سب سے آخری نبی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی کان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عمر ابن خطاب کی یہاں کتنی شانزار ہو رہی ہے، آپ کے خلفاء کی کتنی شانزار ہو رہی ہے۔ چونکہ میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی فضائل صحابہ میں نقل کیا، رویانی نے مستدرک میں، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے ساری کی ساری زمین میرے سامنے کر دی،
سمیٹ دی، میرے سامنے کر دی. فرائی تو مشارقہ و مغارب، فرائی تو مشارقہ و مغاربہ، میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میری امت کہاں کہاں تک پہنچے گی. اور مجھے خزانے دیے گئے، مجھے سرخ خزانہ دیا گیا، مجھے سفید خزانہ دیا گیا، سونے کے خزانے، چاندی کے خزانے، دین کے خزانے، دنیا کے خزانے، ایمان کے خزانے، اسلام کے خزانے، بخشش کے خزانے. اسی لیے بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم و خازن، اللہ جل مجد و کریم دینے والا ہے، میں اس کا خازن ہوں، سنبھال کے رکھنے والا ہوں اور تقسیم کرنے والا. تو فرمایا، ساتھ ہی فرمایا میں نے اپنے رب کریم سے کچھ دعائیں مانگی. ان دعاؤں میں ایک یہ تھا کہ باری تعالیٰ میری امت ایک ہی سال میں ہلاک نہ ہو جائے، ان پر ایسا کوئی دشمن مسلط نہ کرے جو ان کو ختم کر دے. فرمایا رب کریم نے وعدہ کیا کہ محبوب تیرے امتی ان کے ساتھ لگیں گے تو تب تجھے تیری امت کوئی نقصان پہنچائے گا. جب تک تیری امت کہلانے والے کسی کافر کا آلہ کار نہ بنے، تیری امت کو کوئی ہلاک کرنے والا نہیں ہے. اور فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. فرمایا میرے بعد 30 آدمی جھوٹے دجال کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن خبردار میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، وقت کی نزاکت سے آخری حدیث ہی فرض کرتا ہوں. ان مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج الی تبوک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو سارے صحابہ ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے مدینے کا گورنر بنایا، کہا علی تم یہاں رہو. تو عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجاہد ساتھ جا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی سے فرمایا الا ترضیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ او کما قال علیہما الصلوۃ والسلام، تو میرے نزدیک یوں ہی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون تھے. لیکن حضرت ہارون تو بعد میں نبی ہوئے نا، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی ہوئے. تو مصطفیٰ کریم نے کہا جیسے موسیٰ کے بعد ہارون ایسے علی تو میرے بعد، لیکن یاد رکھ الا انہ لیس نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اب یہ یعنی جو مناسبت ہے موسیٰ کلیم اللہ کو حضرت ہارون سے، حضرت ہارون کو موسیٰ کلیم اللہ سے، تو یہ ایسی نہیں ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ مثل ہو جائے. کہ مثال دینے میں یہ نہیں مطلب ہوتا کہ یہ تو بارش کی طرح سخی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ قطرے قطرے کی طرح جتنی بارش ہے اتنا ہی یہ سخی. یہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ یہ حرام بھی کھائے گا اور یہ حملے بھی کرے گا، لوگوں کو چیرے پھاڑے گا بھی نہیں، کیونکہ شیر میں تو ہوتا ہے. یہ صرف ایک چیز کی وجہ سے کوئی مثال دے دی جاتی ہے تو اس میں کما حق ہو ساری کی ساری جسم کی چیزیں نہیں اس کے ساتھ ملتی. ایسی بے شمار مثالیں ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے یا جو کسی کو نبی ماننے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کا آخری نبی مانا جائے. اور خاتم کا معنی آخری کرنا، اسی پہ اجماع امت ہے. اس کا معنی یہ کرنا کہ افضل ہیں، اس کا معنی کوئی اور کرنا کہ یہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے یہ یعنی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہ دائرہ اسلام اور اجماع سے نکلنے کے مترادف ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات کاملہ پر مکمل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.
باری تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ تیرے محبوب کی امت اس وقت پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے، پریشان ہے، باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی امت کو عزتیں عطا فرما، ان کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، سارے مسلمان ملکوں میں امن و امان عطا فرما۔ امارات میں جیسے امن دیا، باری تعالیٰ اس کو بھی ظاہری باطنی فرقوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ ان کے حکمرانوں بالخصوص خلیفہ بن زید، محمد بن زید، محمد بن راشد، حمید بن راشد، باری تعالیٰ سب کو اپنے پیارے دین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرما، اور بالخصوص شیخ زید بن سلطان کی قبر پہ باری تعالیٰ کروڑوں رحمتیں عطا فرما۔ یہ جو دوست احباب دور و نزدیک سے یہاں آ کے سنتے ہیں، مختلف مساجد میں سنتے ہیں، باری تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما دے۔ باری تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ بہت سارے دوست دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، باری تعالیٰ ہم بھولنے والے ہیں، تو بھولنے سے پاک ہے، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ جن کو اولاد دی ہے اس کو نیک بنا، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و زندگی عطا فرما، جن کے فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔